اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیسرا پارہ ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے۔ آیت الکرسی ساری آیات سے افضل ہے۔ رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ انبیاء ہوتے ہیں جن کی اپنی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ سابقہ رسول کی شریعت کو ہی آگے اس کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی وحی آتی ہے۔ اور کچھ رسول ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شریعت نازل کرتا ہے۔ پھر ان رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ تو ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ تو ان کا آپس میں فرق ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم مقابلہ بازی کریں، عیسائی کہیں ہمارا نبی اعلیٰ اور ہم کہیں ہمارا نبی، ان کے مقابلے میں ایسا نہیں کہیں۔ اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بنیادی طور پر آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سارے قرآن سے افضل آیت ہے آیات میں سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان ہوئی ہے، اس کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ حی اور قیوم ہے، اور کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور کائنات کو چلاتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مثبت اور منفی دونوں طرح کی اس آیت میں موجود ہیں۔ یہ آیت، جیسا میں نے عرض کیا، بہت عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر سو جاتا ہے تو کوئی چور ادھر منہ نہیں کرتا، اور اس کو خصوصاً جو شیاطین ہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو شخص اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے اور جو شخص اس کو نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، نمازوں کے بعد بھی، سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو پہلے تو واسطہ پڑا والد کے ساتھ۔ والد دلائل میں ہار گیا تو گھر سے نکال دیا، قوم کے پاس آئے تو بت توڑ دیے، تو وہاں بھی دلائل میں قوم ہار گئی تو انہوں نے شکایت اوپر کر دی۔ تو نمرود کا لفظ صحیح حدیث سے ثابت تو نہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ نمرود تھا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو دلائل میں وہ بھی ہار گیا۔ تو اس کا ایک قصہ مختصر یہاں بیان ہوا ہے۔ کہنے لگا جی تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہا میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ تو کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب بجائے اس کے کہ اس بال کی کھال اتارتے اور اس کی وضاحت کرتے، نہیں تو کیسے کر سکتا ہے، یہ بندہ تو پہلے سے زندہ تھا، تو نے تھوڑا کیا ہے، انہوں نے ایک نئی دلیل بیان کر دی کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر کے دکھاؤ۔ تو وہ وہاں پہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر وہاں سے بچا لیا۔ تو یہ قصہ اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور لوگ جو خرچ کر کے اس پر احسان جتلاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ کہا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے خالص نیت کے ساتھ، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانے کو 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے، تو ایک کا 700 اور کسی کا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو احسان جتلاتے ہیں دینے کے بعد، وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔
چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے میں ہی ایک اور احتیاط بیان کی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں، جس کو تم پسند نہیں کرتے، وہ صدقہ کیوں کرتے ہو؟ وہ چیز پسند کرو جو آپ کو بھی پسند ہو۔ مثلا ایک شخص ایسی چیز ہے جو یعنی کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ پھینکنے جیسی ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے۔ ایک کپڑا بالکل پھٹا جگہ جگہ سے جو پہننے کے قابل نہیں رہا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی اس طرح کی چیز دے تو تم قبول نہیں کرو گے، تو تم یہ اللہ واسطے کیوں دیتے ہو؟ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے کپڑا پہنا، ابھی پھٹا نہیں، پہننے کے لائق کا ہے، اور آپ اس کو صدقہ کر دیں اب جب کیونکہ آپ کا نیا سل کر آ گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی وہ چیز بہت ہی ردی نہیں ہونی چاہیے، وہ استعمال کے قابل ہو تو وہ دی جا سکتی ہے اگرچہ پرانی ہو۔ چوتھے رکوع میں صدقہ کن کو دینا چاہیے اس کی تھوڑی وضاحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ایسے فقیر جو کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں، بیمار ہیں، یا اور عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مانگتا نہیں تو یہ غنی ہے، یہ فقیر نہیں ہے، لیکن ان کے حالات بتاتے ہیں، سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ فقیر ہے۔ ایسے لوگوں کو خود تلاش کر کے دینا چاہیے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے 10 روپے دے دو، جگہ جگہ روڈوں پہ اور اشاروں پہ اور ادھر ادھر بیٹھے ہوتے، یہ فقیر نہیں ہوتے اکثر، ان میں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ ان کو وہاں چھوڑتا ہے اور شام کو کلیکٹ کرتا ہے اور ان کے سارے پیسے ان سے لے لیتا ہے اور ان کی مزدوری جو ایک دن کی بنتی ہے وہ ان کو دے دیتا ہے۔ یہ نیشنل بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس لائق نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو تھوڑا بہت اس کو دے دینا چاہیے، 5 روپے دے دو، 2 روپے دے دو، تاکہ وہ اللہ کے واسطے کی پرواہ کرتے ہوئے، اس کی فکر کرتے ہوئے ہم نے دے دیا۔ ورنہ جو اصل خیرات اور اصل تعاون ہے اس کے لیے خود بندے تلاش کرو کہ جو واقعتاً حقدار ہوں، اور ان کو 2 4 10 روپے نہیں بلکہ پوری کفالت کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ بحال ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد صدقہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دے دیا کسی کو اور کوئی مفاد اس سے حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے ربا کا، سود کا۔ سود کا بیع کے ساتھ تعلق تو بنتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، مگر سود کا صدقے کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ تو کسی کے تعاون کی بہترین شکل یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دے کر بھول جاؤ تو اس کے ہو گئے، یہ بہترین تعاون ہے۔ اس سے اگلی شکل یہ ہے کہ پیسے دو اور اس کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، وہ محنت کرے، پیسے آپ کے ہوں، نفع دونوں بانٹ لو، یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہے۔ ہاں، تیسری شکل ہے قرض دے دو، قرض دے دیا آپ نے، آپ کا اصل واپس آ جائے گا اور اس کو وہ جو کمائے وہ اس کا ہو جائے گا، آپ کو اضافہ نہیں ملے گا۔ چوتھی شکل جس کو لوگ تعاون سمجھتے ہیں، یہ تعاون نہیں ہے، یہ استحصال ہے، یہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ ہے سود۔ سود کیا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے دیا، مجھے 12 چاہیے، آپ کے 10 کے 12 ہو جائیں، آپ کے 10 کے 14 ہو جائیں، آپ کے 10 کے 20 ہو جائیں، آپ کے 10 بھی جاتے رہیں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، مجھے 10 کے 12 چاہیے، 10 دیے 12 چاہیے، یہ ربا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ روٹین میں ہر کاروبار میں رسک بھی ہوتا ہے، نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ وہ غریب آدمی جو آپ سے پیسے لے رہا ہے سود پر، وہ تو پہلے ہی غریب تھا، اب اگر آپ کا اصل مال بھی پورا کرنا ہے اور اضافہ بھی پورا کرنا ہے جبکہ اس کو نفع نہیں ہوا، تو وہ تو پھر وہ پہلی مزے سے بھی جاتا رہا۔ تو سود کا جو کام ہے، تو جس کو آپ نے سود پر پیسہ دیا، اگر اس کو نقصان ہو گیا تو آپ نے تو نقصان اٹھانا نہیں، تو وہ غریب پہلے ہی تھا اور غریب ہو جائے گا۔ اس لیے سود کا کام غریب کو غریب تر کرتا ہے، امیر کو امیر تر کرتا ہے۔ اس وقت BBC کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں 100 آدمیوں کے پاس 1% دولت ہے اور ایک آدمی کے پاس 99% دولت ہے۔ یہ صورتحال، 1% لوگوں کے پاس 99% دولت ہے اور 99% لوگوں کے پاس 1% دولت ہے، اور یہ ریشو مزید کم ہوتی چلی جاتی ہے۔
استحصال ہے آدمیت کا سود کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ صدقات اپوزٹ ہیں سود کے، سود میں غریب کا استحصال کیا جاتا ہے اور صدقے میں اپنی جیب سے نکال کر اس کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم باز آ گئے تو پھر اصل مال تمہارا ہے، باقی سارا سود تمہارا نہیں ہے، وہ لوگوں کا ہے، لوگوں کو دے دو۔ تو اگر کہا کہ جس سے تم نے قرض لیا ہے، جس نے تم سے قرض لیا ہے وہ کمزور ہے اور آپ کا قرض واپس نہیں کر سک رہا، تو اس پر سود نہ چڑھاتے جاؤ بلکہ اس کو مہلت دو، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے، اس سے ڈر جاؤ جس میں تم اللہ کی طرف واپس لوٹو گے، پھر تمہارے ٹھیک طریقے سے فیصلے کیے جائیں گے عدل کے ساتھ، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت پورے شریعت اسلامیہ کی، قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، اس کے بعد آیات نازل نہیں ہوئیں۔ تو چونکہ مالیات کے مسائل چل رہے ہیں تو یہاں پر پہلے صدقے کا بیان ہوا، پھر سود کا بیان ہوا، اور اب قرض حسنہ کا بیان ہے کہ آپ پیسہ دے دو مگر اضافہ نہ لو، تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے آداب یہ بیان کیے ہیں کہ جب تم قرضہ لو، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں کہ قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو، 2 بندے گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، تو یہ گواہی دیں کہ واقعتاً آپ نے اس سے قرض لیا تھا یا اس نے آپ سے لیا تھا۔ اس گواہی کی روشنی میں جب بھی آئندہ کوئی جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کیا جا سکے، اور اس میں کبھی بھی سستی نہ کرو۔ 7ویں رکوع میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، آخری 2 آیات۔ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہوگا یا آپ کرو گے اس پر اللہ مواخذہ کرے گا۔ تو جب مومنوں نے کہا سمعنا واطعنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ والی بات اللہ نے یوں کر دی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ تکلیف نہیں دے گا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو دلوں میں گناہ آتے ہیں، جب تک ان پر بات نہ ہو، جب تک اس پر ایکشن نہ ہو۔ مثلا کسی کے دل میں آیا کہ میں فلاں کی چوری کرتا ہوں، تو اس نے شیئر کر لیا دوست سے، تو اس کو گناہ مل گیا۔ شیئر نہیں کیا، دل میں رہ گیا اور اس کے لیے کوئی اٹھا بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کی، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر اٹھا مگر گھر والے جاگ رہے تھے تو گناہ مل جائے گا۔ کچھ نہیں کیا مگر ساتھی سے شیئر کر لیا، تب بھی گناہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ آل عمران۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں، ایک ہیں محکم آیات اور ایک ہیں متشابہ۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، 2 مطلب نہیں ہوتے۔ متشابہ وہ ہوتی ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ صحیح اور اصل معنی کیا ہے۔ متشابہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ جن کا معنی سمجھ ہی نہیں آیا، اور ایک ہے کہ جن کا معنی علماء کو سمجھ آیا ہے۔ جن کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ ہیں الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب کسی کو اللہ نے نہیں بتایا۔ باقی کچھ متشابہ آیات ہیں جن کا معنی علماء جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ جانتا ہے اور علم میں رسوخ والے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ متشابہ آیات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کی صفات کی آیات بھی متشابہ ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی صفات کی تمام آیات محکم ہیں۔ اللہ علیم ہے تو اس کا علم ثابت ہوتا ہے، اللہ کریم ہے تو اس کا کرم ثابت ہوتا ہے، سمیع ہے تو سماعت ثابت ہوتی ہے، بصیر ہے تو بصارت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اس کی صفات موجود ہیں، ان کا معنی بھی موجود ہے۔ اللہ کی ذاتی صفات
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसके हाथ में बादशाही है। वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह का चेहरा साबित है, और मगर उसकी कैफियत, अल्लाह की सिफ़ात की कैफियत अल्लाह जानता है। हमें उन आयात को भी मानना चाहिए, उनमें मौजूद सिफ़ात को भी मानना चाहिए, और उनका मतलब भी तस्लीम करना चाहिए, और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना भी चाहिए। अगर अल्लाह बसीर है तो हमें उसकी निगरानी का तसव्वुर रखना चाहिए। अगर अल्लाह ताला गफ़ूर है तो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। रब्बुल जलाल शदीदुल अज़ाब है, तो हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो इन सिफ़ात पर अमल भी करना और उनके आसार को भी तस्लीम करना चाहिए। 9वें रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की नेमतों का तज़किरा किया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए, अल्लाह ताला ने दिलों में मुज़य्यन कर दिया है औरतों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, घरों की मोहब्बत, ख़ज़ानों की मोहब्बत। लेकिन क्या मैं आपको बताऊँ, कुल उनब्बिउकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, इनसे भी अच्छी बात वो ये कि अगर इन तमाम शहवात पर अगर आप आखिरत को तरजीह दोगे, माना ये नहीं कि इन शहवात को आप हासिल ना करो, शादी ना करो, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और नमाज और अज़ान हो गई है, और उधर बीवी है, बच्चे हैं, माल है, दुकान है, हट्टी है, उसका तकाज़ा है, तो अल्लाह की बात को तरजीह दो, रब के हक़ को तरजीह दो, अल्लाह की इबादत को तरजीह दो, तो फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नतें देगा, उसमें नीचे नहरें जारी हैं, और उसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और अल्लाह की रज़ामंदी होगी, और अल्लाह ताला बहुत देखने वाला है बंदों को। 10वें रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को काफिरों से दोस्ती करने से मना किया है। इसमें मुतअद्दिद आयात हैं। ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान की बुनियाद पर दोस्ती होगी तो मोमिन से होगी। नंबर 2, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया, और फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। तो बहुत ज़्यादा आयात और अहादीस हैं। जितना कोई बंदा अल्लाह से करीब हो जाए उतना मेरे करीब हो, जितना अल्लाह से दूर हो उतना मुझसे दूर हो। लेकिन एक बात याद रखें, दिली मोहब्बत ना करना और चीज़ है, अच्छा सलूक करना और उसको करीब करके इस्लाम की दावत देना ये और चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की मार्केटिंग करते हुए काफिरों को खिलाते पिलाते भी थे, उनको करीब करते और इस्लाम की दावत देते थे। मौजू बहुत लंबा है, लेकिन मैं इशारा करता जाऊँ कि ये 2 चीज़ें हैं। दिल की नफ़रत होना और चीज़ है, अच्छा अखलाक, अच्छा रवैया और करीब करना और दावत देना ये और चीज़ है। 11वें रुकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। तो मेरी पैरवी में अल्लाह की मोहब्बत है, बल्कि तुम अल्लाह से क्या मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें रब्बुल जलाल की मोहब्बत साबित होती है, और अल्लाह की मोहब्बत एक सिफ़त है। बहुत ज़्यादा लोग इसका इनकार करते हैं, जबकि ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन वल्लाहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसका ना मोहब्बत करना, उसका बुग़्ज़ रखना, ये सब उसकी आला शान सिफ़ात में से है, जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी और मोजज़ा वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होना। उनके पैदाइश से पहले फ़रिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह तुम्हें बेटा देगा जो बड़ा बाअसर होगा, और वो अल्लाह का करीब होगा, और वो बचपन में भी लोगों से बातें करेगा और बुढ़ेपे में भी बातें करेगा। बचपन में तो बातें उन्होंने की, बुढ़ेपे में नहीं की। ये दलील है इस बात की कि वो वापस आएंगे और दोबारा दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, दज्जाल का मुकाबला करेंगे। सही अहादीस इस पर दलालत करती हैं, और ये आयत कुरान हकीम की इसकी तरफ इशारा करती है। कहने लगी जी बग़ैर बाप के बच्चा कैसे पैदा होगा? तो फरिश्ते ने कहा यह अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा। मुफस्सल वाक़या सूरह मरियम में है, यहाँ सिर्फ इशारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। फिर उनकी वफ़ात या उनके दुनिया से उठा लेने का तज़किरा है। फरमाया कि
اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں دنیا سے اٹھا لینے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، تو دوسری آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ وہ زندہ اٹھ گئے تھے اور ان کو یہودیوں نے سولی پر نہیں چڑھایا تھا، اور وہ قرب قیامت واپس آ کر حضرت مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور دجال کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے، اور وہ کچھ دیر زندہ رہیں گے اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ساری صحیح احادیث بخاری مسلم وغیرہ میں ہیں جو ان آیات کی تائید کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ ان کو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور یہ 13واں رکوع تھا۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو دعوت دیتا ہے، یہودیوں کو دعوت دیتا ہے، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ میرے ایک طرف تو مکے کے کافر ہیں جو نہ اللہ کو اللہ، نہ رسول کو رسول، نہ کعبہ، نہ قرآن کو قرآن، نہ آخرت کو مانتے ہیں، اور تم تو کم از کم مجھے نہیں مانتے تو باقی چیزیں تو تم مانتے ہو، تو کم از کم تم تو ان باتوں میں میرا ساتھ دو جن میں تم میرے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے پر ایمان اور اپنے نبی پر ایمان تو تم نہیں لاتے، تو کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان یہ تو تم لاتے ہو۔ تو جو ہمارے مشترکہ چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں، ان کی بنیاد پر تو میری مخالفت نہ کرو، ان کی بنیاد پر تو میرے خلاف نہ چلو بلکہ میرا ساتھ دو۔ تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائی بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو ان کو یہ آیت لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ اسی سے استدلال کیا محدثین نے کہ کافر قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور اسی سے ثابت ہوا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ تلاوت بند نہ کرے، جاری رکھے، وہ بھی اپنی تلاوت جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کافر سے برا نہیں ہے۔ پھر اس میں کچھ 15ویں رکوع میں اہل کتاب کی ایک سازش بیان ہوئی ہے۔ کہنے لگے تم ایسے کرو، صبح مسلمان ہو جایا کرو اور شام کو کافر ہو جایا کرو، تاکہ نئے آنے والے مسلمان کو ہم یہ کہہ سکیں یا کافروں کو یہ کہہ سکیں کہ میں بھی مسلمان تھا، میں سارا کچھ دیکھ آیا ہوں، سب غلط ہے، جھوٹ ہے، میں اندر کا آدمی ہوں، میں گواہ ہوں، تاکہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جا سکے۔ اور کسی پر اعتماد نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین پر عمل کرتا ہو، صرف اس پر اعتماد کرو، مسلمانوں پر اعتماد نہ کرو۔ یہ کافروں کی بات ہے۔ اور اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن سارے اہل کتاب اس طرح نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو آپ خزانہ دے دو امانت کے طور پر تو خزانہ پورے کا پورا آپ کو واپس کر دے گا، اور کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جن کو آپ 1 دینار دے دو تو وہ بھی واپس نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ مکے کے مشرکوں اور یہود و نصارہ میں فرق کرنا پڑے گا، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ نمبر 2، یہودیوں اور یہودیوں میں بھی فرق ہوگا، عیسائیوں اور عیسائیوں میں بھی فرق ہوگا، ان کے رویے مختلف ہیں، کچھ اپنے دین پر ہیں، کچھ اپنے دین سے دور ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ رویہ چلتا ہے کہ جناب حکمران نعوذ باللہ کافر ہو گئے اور جناب عیسائیوں اور یہودیوں جیسے ہو گئے اور پاکستان میں ہی دھماکے شروع کرو، ان کو مارنا شروع کرو، یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ یہ مسلمان یا یہ جو ہمارے مولوی ایک دوسرے پر فتوے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، اس کا نکاح جاتا رہا اور وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے گا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کو اللہ، رسول کو رسول، کعبہ کو کعبہ، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، اگرچہ ان کے رویوں میں یا ان کے عقیدے میں کچھ جھول ہے، ان میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، دعوت اور تعلیم کے ذریعے، فتووں کے ذریعے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ، آخرت، نبی، قرآن، کعبہ، ان سب کو مانتے ہیں، ان کو فتوے نہ جوڑو ان پر، بلکہ ان کی اصلاح کرو۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ کافر بھی ہو چکے ہوں
اور وہ بدترین ہو چکے ہوں بدعقیدگی کی وجہ سے، لیکن ہمارے حساب سے ہمیں ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی سلوک کرنا ہے اور ان پر فتوے نہیں لگانے، نہ نفاق کا اور نہ کفر کا۔ البتہ علماء بیٹھیں اس آدمی کے ساتھ اور اس کی باتوں کو سنیں، اس کو نصیحت کریں، پھر وہ نہیں مانتا تو علماء اس پر فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو اور ہر شخص کو اور اس کے ساتھ بیٹھے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر ایسے ہی فتوے جوڑتے رہنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری رکوع اس پارے کا یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ رد کر دیا جائے گا۔ بنیاد یہ ہے، آپ 10 کروڑ روپیہ صدقہ کر دو اور آپ اسلام پر نہیں ہو، یا آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یا آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو، تو وہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ خالص اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں، نبی کی سنت پر ہیں، تو آپ 10 روپے بھی صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو 10 کروڑ بنا سکتا ہے۔ تو بہر صورت بنیادی چیز خالص اسلام کو تلاش کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چلتے ہوئے پھر جو آپ نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔